أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات، جس خاتون کا حمل ٹھہرا ہو یعنی ابتدائے اول ہوں حمل کے، یعنی پہلا مہینہ ہو، حمل کے آثار اسے واضح ہوں، ظاہر ہوں، ان کے حمل کی اور ان کے بطن میں جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کی حفاظت کے لیے ایک قرآنی عمل ہے، وہ بیان کرنا اس ویڈیو میں۔ اور اس کے علاوہ ایک عمل ہے جو بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے، بیٹا ہے تو اس بیٹے کی خوبصورتی کا عمل ہے، وہ بھی بیان کرنا ہے۔ سورہ یوسف کا ہے، کیا طریقہ ہے، یعنی جو سورہ یوسف کا عمل ہے، اس عمل سے وہ خاتون جب یہ عمل کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس سورہ مبارکہ کے اس طریقہ والے عمل سے اللہ اسے خوبصورت اور جمیل، سعید، معصوم بچہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا اور آخری جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جس خاتون کا حمل ہے اور آخری ایام ہے ولادت کے، جس پر ولادت مشکل ہو رہی ہو، جس کے لیے تکلیف ہو کہ ولادت کے وقت اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہو، تو وہ اس عمل کو کرے گی تو اس پر ولادت آسان ہوگی، اس کا بچہ آسانی سے اس دنیا میں تشریف لائے گا۔ تو آئیے سامعین عزیز مومنین مومنات، سب سے پہلے حاملہ عورت اور اس کے بطن میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت، اس کی سلامتی کے لیے یہ قرآن پاک کا عمل ہے، وہ بیان کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت نمبر 91 سے لے کر 93 تک، یعنی 3 آیتیں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 93 تک جو ہے یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللاتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابناہا آیتا للعالمین ان هذه امتکم امتا واحدتا وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون۔ یہ 3 آیتیں ہیں سورہ انبیاء کی۔ وہ جو خاتون حاملہ ہے جس کے ابتدائی دن حمل کے آثار واضح ہوئے ہیں، وہ خاتون یا اس کے گھر کا کوئی بھی فرد ان 3 آیتوں کو حالت طہارت میں سفید پیپر پر لکھ کر اس کو جیسے تعویذ بناتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں کسی کپڑے میں، کسی پلاسٹک میں، تاکہ اس پر پانی وغیرہ نہ جائے، تو وہ آیتیں لکھ کر یہ 3 آیتیں اس حاملہ خاتون کو پہنا دیں، وہ گلے میں پہنے، بازو میں پہنے، چاہے وہ بطن میں، وہ اس کو تعویذ بنا کر باندھے۔ کتنے دن تک اس 3 آیتوں کو یہ تعویذ بنا کر باندھ کر رکھے گی؟ 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد پھر ان 3 آیتوں والے اس تعویذ کو اتار کر وہ رکھ دے گی۔ جس وقت اس کا بچہ پیدا ہو، خواہ وہ بچی ہو یا بچہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، پھر وہی 3 آیتیں جو اتاری تھیں 40 دن کے بعد، اسی کو پھر اپنے اس بچے کو پہنا دیں گی۔ تو یہ عمل جو ہے وَعَوْنًا لَهَا عَلَى تَيْسِيرِ وِلَادَتِهَا وَحِفْظٍ لِلْوَلَدِ وَعَوْنًا عَلَى نَجَاتِهِ بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ، کہ اگر خاتون اس طرح سے یہ عمل کرے گی، جس کا حمل ہوا ہے، اس طریقے سے 3 آیتوں کو 40 دن باندھے رکھے گی، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کو یہ پہنا دے گی، تو ایک تو یہ ہوگا کہ اس کے لیے آسانی ہوگی بچے کی ولادت میں اور بچے کی حفاظت کے لیے، اور یہ مددگار ہوگا تعویذ اس بچے کی ولادت اور اس کی خاتون کی حفاظت کے لیے، یعنی ایک قسم کا تعویذ ہے بچے اور ماں کی سلامتی کا، ابتدائی حمل سے لے کر آخر تک۔
اس طریقے سے ان 3 آیتوں کو لے کر. اور دوسرا عمل جو ہے وہ ہے مثلا اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہو تو خوبصورت بچہ ہو بیٹا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سورہ مبارکہ یوسف کو بغیر کسی حرف کے چھوڑے ہوئے، یعنی جتنے بھی حروف ہیں ان تمام، یعنی مکمل طور پر ایک ایک حرف کو بغور لکھنا ہے کسی سفید پیپر پر، سورہ یوسف کو. اور اس کے بعد جو حاملہ عورت ہے جو ابتدائی دنوں میں پریگننٹ ہوئی ہے، وہ عورت اس آیت مبارکہ کو لکھ کر فولڈ کر کے بطور تعویذ اپنے گلے میں وہ پہن لے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے اذن سے جو بچہ اس کے بطن میں ہے صحیح و سالم ہوگا، اور سعید بھی ہوگا، معصوم بھی ہوگا، خوبصورت ہوگا، یعنی اس کے چہرے کی لوگ تعریف کریں گے کہ اتنی نورانی بچہ پیدا ہوگا. تیسرا اور آخری جو عمل ہے وہ ان خواتین کے لیے جن کے آخری ایام ہیں ولادت کے، وہ ڈر رہی ہیں خوف سے بھی کیا ہوگا، تو وہ اپنی سلامتی اور بچے کی سلامتی کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں. سورہ الانشقاق کو انہوں نے لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد وہ عورت نامے مہینے میں ابتدا جیسے ہو تو اس سورہ انشقاق کو لکھ کر باوضو حالت میں اس کو پہنے، وہ خود لکھے یا کوئی اور لکھے، تو جمعہ کا دن یا جمعرات کے دن کو اس کو پہنے، جب تک ولادت نہ ہو اس نامے مہینے میں اس کو پہنے رکھے گی، تو انشاءاللہ سورہ انشقاق کی برکت سے اس کے لیے یہ ولادت آسان ہوگی بغیر کسی خوف و خطرے کے، اس اور اس کے بچے کے لیے. تو تمام مومنین مومنات سے التماس ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے.